الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس کائنات میں اپنا سب سے بڑا مظہر اور سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے چنی ہوئی اس کی نعمت انسان کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کو جتنی محبت انسانوں سے ہے اتنی محبت کسی اور سے نہیں ہے، اور جب انسان اپنے مقام اور مرتبے سے گرتا ہے تو پھر جتنی نفرت کے اظہار کے لیے یہ ہے، اس سے زیادہ مردود چیز بھی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے بہت عمدہ طریقے پر۔ اور پھر انسان کو ارادہ اور اختیار جیسی چیزیں دیں۔ اگر انسان میں اختیار نہ ہوتا تو اللہ کی کوئی عبادت اور کوئی اجر اور ثواب اور کسی گناہ کا کرنا اور اس پہ عذاب کچھ نہ ہوتا۔ اسی لیے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں پر، زمین اور آسمان پہ ایک اس آیت کی تفسیر کے مطابق ارادے کو دیا، اور ہم نے آسمان، زمین اور پہاڑوں سے کہا کہ تم اختیار اور ارادے کو لے لو۔ فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تینوں نے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس چیز کو لے لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بہت ہی نادان واقع ہوا۔ اور یہی جب کفر پہ مرے گا اور اللہ کی نافرمانی اور ان چیزوں کے ساتھ حاضر ہوگا تو یہ آواز دی جائے گی کہ جتنا تم جہنم سے تنگ ہو، اکبر من مقتکم، تمہارا وجود جو دنیا میں تھا تو کافرو اللہ اس سے زیادہ تم سے تنگ تھا، اللہ کو اس سے زیادہ تم سے نفرت تھی۔ اس لیے اتنی حساس طبیعت اللہ نے رکھی دونوں طرح پہ کہ ماں کو سمجھا دیا کہ جو کچھ بھی وہ کھائے گی اور پیے گی وہ بالآخر بچہ اپنی غذا اس سے حاصل کرے گا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس پوری مدت میں بچے کا وجود جب سے شروع ہوگا اس کے اعمال اور اس کے افعال کا عکس اس کے بچے پر پڑے گا۔
اور یہ ساری چیز کی اصل بھی دیکھی جائے تو دلی اور لکھنؤ میں مغلوں کے حالات جب بگڑے اور بانکے جو اپنی ابتدا میں بہت اچھے تھے اور پھر ہوتے ہوتے وہ چونچلیں اور چالیں رہ گئیں، کسی نے حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ جو اگلی نسل آئی ہے یہ سب کی سب عام طور پہ اللہ کی نافرمان ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جہالت بڑھ گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم اپنی بیوی سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے نہایت اخلاص کے ساتھ دل سے یہ دعا انسان کو مانگنی چاہیے کہ اللہ اس عمل کے نتیجے میں اگر تو مجھے کوئی اولاد دے تو اللہ میرے بچے کو اپنی پناہ میں رکھ۔ انہوں نے کہا لوگوں نے یہ دعا بچوں کے لیے مانگنا چھوڑ دی ہے، اللہ نے پناہ دینا بھی چھوڑ دی ہے۔ نتیجہ یہ کہ ان کی اولادیں ایسی حرکتیں کرتی۔ اس لیے تعلیم نہیں ہے اور سچ نہیں ہے، ماں جھوٹ بولتی ہے اور اس جھوٹ کو بچہ لے لیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام جو جنت سے آئے تو اللہ نے ان کے جتنی باتیں آئی ہیں احادیث حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کے متعلق بات کی اور فرشتوں سے کہا کہ نسیا آدم نے ایک کام کیا ہے علیہ السلام اور دیکھو یہ لکھ کر بھول گئے ہیں، فنسی ذریتہ، اور ان کی اولاد کو بھی یہی بری عادت پڑ جائے گی کہ کہیں گے لکھیں گے اور پھر بھول جائیں گے۔ اس لیے ماں جھوٹ بولتی ہے اور اس جھوٹ کا اثر اس بچے تک پہنچتا ہے، وہ حرام کھاتی ہے اور حرام کا اثر اس بچے تک پہنچتا ہے، باپ گالیاں بکتا ہے اور اس کا یہ بکنا اس بچے کو متاثر کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو نئی نسلوں کو جو ماحول ملا ہے اور جو ماحول اس ملک میں بن گیا ہے وہ کسی شریف آدمی کے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ کوئی لفظ ہیں کہنے کے، آپ کبھی خود سوچیں کہ پوری قوم چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے کہ فاطمہ جناح ہندوستان کی جاسوسہ ہے، پاکستان میں آ گئی، ایوب خان کتا ہو گیا، پرائم منسٹر لاہور میں کھڑے ہو کے اندرا گاندھی کو گالی دے رہا ہے، شیدہ ٹلی ہو گیا، کیا کیا الفاظ ہیں۔ یہ شرفاء کے ہاں ہوتے ہیں، یہ اگلی نسلوں کو اثر خان آلو ہو گیا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن میں زندگی بسر ہو رہی ہے اور موت پہ قابو نہیں چلتا، وگرنہ یہاں کا کلچر اور معاشرہ ایک دن جینے کے قابل کسی شریف انسان کے نہیں رہا۔ یہ ابھی بے نظیر صاحبہ کا دور گزرا ہے، کون نہیں جانتا کہ اس خاتون پر کیا کیا الزامات، اور ہر دوسرے شخص کو یہ دعویٰ تھا کہ میں نے ویڈیو دیکھی۔ یہ جھوٹ کہاں، اور اس پہ جو تہمتیں لگتی رہیں، خدا کسی سے قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ تم بغیر ثبوت کے ایک خاتون پہ تہمتیں لگاتے رہے، حساب تو دو۔ اتنا نازک معاملہ ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص نے، سنن کبریٰ میں بہقی نے روایت نقل کی ہے کہ تم میں سے کسی شخص نے کسی یہودی یا عیسائی عورت پر تہمت لگا دی اور تم اسے ثابت نہ کر سکے تو قیامت میں 80 درے تمہیں قذف میں سزا میں جہنم کی آگ سے مارے جائیں گے۔ یہ تو درہ پھر کوئی چمڑے وغیرہ کا، جہنم کی آگ سے درہ لگا کے مارا جائے گا کہ اس غیر مسلم خاتون پہ تہمت لگانا اور اس کا کردار زیر بحث لانا، یہ معاشرہ ہے جہاں ہم اپنی نئی نسلوں کو جنم دے رہے ہیں اور یہ بچے ہمارے اس ماحول میں پرورش پا رہے ہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ بھی نہیں ہے اولاد ہونی ہے یا نہیں ہونی، فرمایا اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اگر میری اولاد ہو تو اے رب اسے شیطان سے محفوظ رکھ۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ بیت المقدس کے امام کی بیوی، عمران کی بیوی، اور عمران کا انتقال ہو گیا، بہت نیک آدمی، بیت المقدس میں نمازیں پڑھاتے رہے مسجد اقصی میں ہمیشہ، اور ان کی بیوی کہتی ہے کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ جو کچھ شوہر کے انتقال کے بعد ابھی میں نے جنم دینا ہے جس بچے کو، میں اسے تیری راہ میں آزاد کرتی ہوں، یعنی باپ چلا گیا بیٹا بھی امام بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فلما وضعتها، اور جب اس نے جنم دیا تو حسرت سے کہنے لگی کہ انی وضعتها انثى، اللہ کیا کروں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے 2 باتیں فرمائیں، اللہ نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور اسے پتہ نہیں تھا کہ اگر بیٹا دے دیتے تو بیٹے کا وہ مقام کہاں تھا جو اس کی بیٹی کا تھا۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمائی، اللہ نے کہا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، اللہ ہی کو علم تھا کہ کس غضب کی بیٹی اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ اور کہتی ہے کہ انی سمیتها مریم، اللہ میں نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَمِن ذُرِّيَّتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ میں اپنی بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مریم پر شیطان کا زور نہیں چلا، اور جب اس کا بیٹا عیسیٰ ہوا علیہ السلام تو آپ نے فرمایا بچہ روتا ہے پیدائش کے بعد، اور رونے کی بہت سی وجوہ ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا شیطان اس کو چھوتا ہے، اور کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ فرمایا کیونکہ اس کی نانی، اس کی ماں، اس کی نانی اسے اللہ کی پناہ میں دے چکی تھی، شیطان قریب آیا اور اللہ کی پناہ میں بچے کو دیکھ کے ہٹ گیا۔ اس لیے والدین بننا یہ پورا ایک جاب ہے، پوری ایک ذمہ داری ہے، اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اپنی اولاد کی شادی نہیں کی بغیر کسی وجہ کے، اور وہ کسی گناہ کی مرتکب ہوئی تو قیامت میں تم بھی اس گناہ میں پکڑے جاؤ گے۔ باپ بننا، شوہر بننا، اگلی نسلوں کی تربیت، یہ کوئی بچوں کا کھیل تھوڑا ہی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر اور تربیت میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ جیسے زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بیٹے کہتے ہیں میں 9 سال کا تھا اور میرے والد جب زبیر جنگ پہ جاتے تھے تو اپنے گھوڑے میں مجھے آگے اپنے بٹھاتے تھے، اور میں 9 سال کا بچہ تھا، مجھے سکھاتے تھے کہ لڑائی کیسے کرتے ہیں، نیزہ کیسے چلاتے ہیں، گھوڑا کیسے دوڑاتے ہیں، یہ سب چیزیں والد نے سکھائی تھی۔
متعدد چیزیں آپ کو ملیں گی کہ اپنے بچوں کی تربیت یہ پوری ایک اگلی نسل کی تربیت ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ جب تم میں سے کسی کو بچے دے، اولاد دے، تو اسے چاہیے کہ اپنے زمانے کے بہت اچھے ناموں میں سے اس کا نام رکھے. ایک عجیب عذاب آ گیا ہے. اب نام سنتے ہیں بچوں کے، پوچھا کئی مرتبہ کہ یہ نام کہاں سے؟ انٹرنیٹ سے لیا. کن جوہلا کے ہاتھ یہ انٹرنیٹ چڑھ گیا ہے، ایسی ایسی عجیب چیزیں لکھتے ہیں جس کی اصل ہی کچھ نہیں. شرجیل نام بہت لوگوں کا ملے گا. ہم نے کئی ایک سے کہا کہ شرجیل ہے کیا چیز، یہ نام آیا کہاں سے ہے؟ یہ صحابی تھے. ہم نے کہا صحابہ رضی اللہ عنہ تو کوئی نہیں تھے. شرحبیل تھے صحابی، اور شرحبیل میں بے کے نیچے جو نقطہ لگتا ہے اسے ہے کے نیچے لائے تو شرجیل بنا لیا. اب بچوں کے نام یہ رکھے جا رہے ہیں، نہ ماں کو پتا ہے کیا ہے، نہ باپ کو پتا ہے کیا ہے. اتنی بھی توفیق نہیں کہ ڈکشنری کھول کے دیکھ لیتے، کسی صاحب علم سے پوچھ لیتے کہ حضرت یہ نام رکھنا ہے، کیا فرماتے. ایک صاحب نے اپنی بچی کا نام فریہ رکھا. بڑا تعجب ہوا. ہم نے کہا کہاں سے؟ کہنے لگے سورہ مریم میں آیا ہے قرآن میں. ہم نے کہا آیا ہے لیکن لفظ معنی نہیں دیکھے. قرآن کھولا تھا کسی نے، نانی دادی نے فریہ رکھ دیا. ہم نے کہا قرآن کھولیے، اس میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہا حضرت مریم سے لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تو تہمت کی چیز لائی ہے. فریہ بدنام عورت، تہمت والی چیز. یہ حال ہے اس جہالت کا کہ زندگی کے اتنے بڑے مراحل ہیں اور بچوں کا کوئی نام نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بچے نے باپ کو مارا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس بچے کو ڈانٹا، بلایا اور فرمایا حقیقت میں بتاؤ کیا ہوا ہے. باپ کو اس سے کہا امیر المومنین میرے والد سے پوچھی انہوں نے میرا نام کیا رکھا ہے. 3 چیزیں اس نے کہیں، اس میں سے ایک نام کی بات تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اس نے نام بتایا. اس سے کہا نہیں نے کہو اصل میں کیا مسئلہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بچے سے کہا کہ کیا ہے اور صحیح بات کیا ہے. اس نے کہا امیر المومنین میں بچہ تھا اور یہ مجھے کھٹمل کہتا تھا میرا باپ. نتیجہ یہ کہ محلے کے بچوں نے سن لیا اور ہر کوئی مجھے کھٹمل کہتا ہے. میں چڑ جاتا ہوں، لڑتا ہوں، مارتا ہوں، مار کھاتا ہوں، اور یہ کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے، میں نے باپ کو کیوں مارا ہے. یہ پودے جو آج لگانے ہوتے ہیں اس کا پھل چکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے ہونے پہ، بچوں پہ بہت سی چیزیں بتاتے تھے. فرمایا اپنے بچوں کا نام اچھا رکھنا. اب اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے شیر. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام اسد اللہ. ان کا نام تو علی تھا لیکن اسد. اور وہ کہتے تھے کہ جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے گود میں ڈالا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور میری بڑی تمنا تھی کہ میں اپنے بیٹے کا نام حرب رکھوں، جنگ. تو مجھ سے پوچھا نام، میں نے عرض کیا حرب. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا نام حرب تھا. تو آپ نے کہا نہیں حسن، خوبصورت. پھر حسین پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ، تو میں نے گود میں ڈالا. مجھ سے پوچھا نام، میں نے کہا حرب. آپ نے فرمایا نہیں یہ تو حسین. دونوں بھائیوں کے نام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یہ عادت رہی کہ کسی شہر، کوچے، گلی، بچے، لڑکی، لڑکا، اونٹنی، جانور، جس کا بھی نام سنتے تھے اگر نام خراب ہوتا تھا تو فوراً بدل دیتے تھے.
حتیٰ کہ 4 ہجری کے بعد مدینہ منورہ کو بدل دیا گیا۔ جب خندق ہوئی ہے تو اس وقت لوگ کہتے تھے یثرب، یثرب کہتے ہیں بیماری کی جگہ کو۔ آپ نے فرمایا آئندہ اگر کسی نے یثرب، قرآن میں بھی آیا ہے یا اہل یثرب، اے یثرب والو۔ خندق تک یہ نام عام طور پر رائج تھا، غزوہ خندق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے میرے شہر کو یثرب کہا اسے چاہیے 10 مرتبہ مدینہ گئے، میرا شہر پاک ہے، طیبہ ہے، طیب ہے، اور پھر مدینہ منورہ کے نام رکھے۔ بچوں کے متعلق بھی یہی کہا کہ کسی بچے کا نام ایسا نہیں رکھنا جس سے بچوں کو بگاڑنے کا موقع ملے، کسی اور کو بگاڑنے کا موقع ملے۔ اسلام قبول کرتے تھے لوگ اور لوگوں کے نام خراب ہوتے تھے، بدل دیتے تھے۔ عرب اپنے بچوں کے نام، یہ ان کی قومی روایت تھی، بہت سخت رکھتے تھے۔ رماح، تیر انداز، کاتے، کاٹ کے رکھ دینے والا۔ اور غلاموں کے نام بہت اچھے رکھتے تھے۔ غلام افلا کامیاب ہے، غلام ہے تو اس کا نام پانے والا ہے، غلام ہے تو اس کا نام خوش نصیب ہے۔ کسی نے ایک عرب سردار سے پوچھا کہ بچوں کے نام اتنے کڑوے اور غلاموں کے نام اتنے اچھے، انہوں نے کہا غلام ہماری راحت اور آرام کے لیے ہوتے ہیں، ہم جب آواز دیتے ہیں کہ او راحت پہنچانے والے، او کامیاب آدمی، تو دل خوش ہوتا ہے۔ اور بچے تو جنگوں کے لیے ہوتے ہیں تاکہ دشمن جب نام پوچھے تو اسے پتا چلے کہ میرا مقابل کاٹ دینے والا آ گیا ہے، شیر ہے۔ یہ اس قوم میں جو تہذیب تھی اور کافر ہونے کے باوجود جو دانش مندی تھی، جاہل تھوڑے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں مبعوث فرمایا تھا تو اس قوم میں بڑی صفات بھی تھیں، ایسے تھوڑے ہی کفر پہ اڑ گئے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ نظریات کی جنگ ہے، ہم نظریاتی طور پر خدا کے علاوہ اور خداؤں کے قائل ہیں، اور یہ نظریاتی طور پر لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ اسی لیے اسے حفاظت اور بلاؤں سے بچانے کے لیے جب اس بچے کے بال 7ویں دن یا پہلے دن یا جب بھی اتروائے جاتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کے ہم وزن چاندی، اسے تولو کتنے بال ہیں، اور چاندی دوسرے پلڑے میں رکھو، اور یہ صدقہ کرو اس بچے کی طرف سے کہ اللہ اسے مصیبتوں سے، بلا سے محفوظ رکھے۔ نہ تولے جائیں اور اتنی چاندی دے دی جائے، اتنے روپے دے دیے جائیں، اتنے پیسے دے دیے جائیں، اتنا تک زحمت نہیں ہوتی کہ ایک صرافہ بازار میں یا فون پہ یا چاندی کی قیمت اب انٹرنیٹ پہ دیکھ کے اتنے پیسے دے دیے جائیں، یہ بھی زحمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اپنی اولاد تھوڑا ہی ہے یا اسے پالنا تھوڑا ہی ہے، بس مفت میں پل گیا۔ اسی لیے یہ اس بے اعتنائی کا حال ہے۔ اب ہمیں معاف رکھیے، بڑے بڑے لوگ اذان اور اقامت کو نہیں جانتے۔ اقامت کہی بھئی کہاں سے سیکھی تھی؟ کچھ نہیں، مسجد جاتے تھے، سن لی، سیکھ لی۔ اگر اس کو تربیت میں کسی نے اذان اور اقامت سکھائی ہوتی کہ بیٹے یوں پڑھتے ہیں، تو وہ سنت کے مطابق اقامت کہتا۔ کہیں نہیں ملے گا کسی مسجد میں کوئی مؤذن اقامت سنت کے مطابق کہتا۔ بچہ ہے، ڈھیر میں ڈال دیا، پل گیا پل گیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بچی آئی، آپ نے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پہ چھائیاں پڑی ہوئی تھیں، نشانات تھے، اور ایک روایت میں یہ تو نہیں آتا کہ چھائیاں تھیں، بس اسے دیکھا اور فرمایا تمہاری بیٹی کو نظر لگ گئی ہے، جاؤ اور اس کی نظر اتارو۔ بہت خوبصورت بچے بیمار پڑ جاتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے اور 2 باتوں پہ توجہ نہیں ہوتی، ایک اس بات پر کہ بیمار پڑنے پہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو اور اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ اس لیے کہ کسی کی ضرورت پوری ہوگی، کسی غریب کو 4 پیسے ملیں گے، اللہ سے دعا کرے گا نا، اس کا دل خوش ہوگا، اور اللہ سے جو دعا مانگے گا تمہاری مصیبت اور بیماری ٹل جائے گی۔ ایک اس پہ نہیں جاتی توجہ، اور دوسرے بچوں پر مسلسل دم کرتے رہنا، آخری صورتیں پڑھ کر پھونکنا، اس پہ توجہ نہیں جاتی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے۔ یہ امت میں پوری امت متفق ہے جن مسائل پہ، ان میں سے ایک ہے کہ دم کیا جائے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو بلاتے تھے، دم کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اعوذکما باللہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میرے دونوں بچوں میں تم کو اللہ کی پناہ دیتا ہوں، من کل شیطان وہامہ، ہر ایک جن سے، کوئی بھی جن تمہیں نظر لگا دے شیطان، وہامہ، اور خاص طور پہ تم بچوں کے معاملے میں حامہ ایک جن کا نام ہے اور وہ بچوں کو نظر لگاتا ہے، وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّہ، اور انسانوں یا جنوں جس کی بھی نظر لگ جائے میرے بچوں میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور پھر فرماتے تھے ہم سے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ہم سے فرماتے تھے کہ میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں اسحاق اور یعقوب کو بلا کر ایسے ہی دم کرتے تھے جیسے میں آج تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے اتنی بے اعتنائی، تو آپ معاشرے پر غور کریں، اتنی بے اعتنائی جنگل میں جانور اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتا جو اب انسان انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، جب اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ ان بچوں کو اچھی تربیت سکھائی جائے۔ ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ ان بچوں کے بڑے ہونے پر روزے رکھے، نفل روزے رکھنے چاہیے، تاکہ بچہ اس ماحول کو دیکھے کہ اچھا نفل روزہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سحری کے وقت اٹھا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، ہمیشہ، یا کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے۔ تو یہ تربیت میں اولاد کے داخل ہے کہ ان بچوں کو جبکہ وہ بالغ نہیں بھی ہوئے تو اٹھایا جائے اور ان کے سامنے روزہ رکھا جائے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس گھر میں روزے رکھے جاتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اتنے روزے رکھتے تھے مدینہ منورہ میں کہ جس دن ان کے گھر سے دھواں نکلتا تھا، آگ دکھائی دیتی تھی، محلے والے کہتے تھے کوئی مہمان ہی آیا ہوگا، وگرنہ یہ اور ان کی بیوی اور ان کا نوکر تو ہمیشہ روزے سے ہی ہوتے۔ نفل روزے بھول گئے لوگ۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے صبح اٹھے، فجر کے بعد جب سوئے تو پھر اٹھے اور بیوی سے کہا کہ مجھے شلوار دے دو۔ اسے کہا اپنے تہمت تو باندھ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بھی ہے، اور شلوار بھی دے دو، اور تہمت کے اوپر شلوار باندھ دی یا نیچے، روایات آتی ہیں ایسی۔ تو اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ پھر انہوں نے ناشتے کا پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، کھانا نہیں، ناشتہ نہیں کرنا، میں روزے سے ہوں۔ ان نے کہا یہ سب کیا ہے؟ نائلہ کہنے لگی تو فرمایا نائلہ میں سویا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور خلفاء بھی تشریف لائے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عثمان میری امت میں تمہیں بہت تکلیف دے دی، بہت پریشان کیا ہے، تو روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا پھر افطار نہ کرنا، اور جنت میں آج شام کو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تو اس لیے میں اب شہید ہو جاؤں گا آج، اور یہ افطاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی جنت۔ اسی لیے اولاد کی تربیت میں سے ہے کہ جب یہ سمجھدار کچھ ہو جائیں تو ان کے سامنے روزے رکھے جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب 7 برس کے ہو جائیں، اور جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے تو ان سب کے بستر الگ الگ کر دو۔ یہ سب ان کی تربیت میں شامل۔ اور غفلت ایسی ہے، ماحول ایسا دیا ہے کہ جب وہ بچہ بگڑ جاتا ہے اور جوانی اپنی حرکتیں دکھاتی ہے، پھر اس وقت رونا ہوتا ہے کہ ہو یہ کیا کیا، صاحب جو کچھ بیج لگایا تھا اب اس کو بھگتنا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ پھر اس پہ بات کریں۔